پھر اس کے بعد یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہاں سے اب آپ وہ مضمون شروع ہو رہا ہے سورت کا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ قومیں کیسے بگڑی، غلو۔ انبیاء کرام کی شان کو بڑھانا یا گھٹانا دونوں ہی ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کھانے میں نمک 1 یا 2 چمچ ہوتا ہے، بالکل نہیں ڈالیں گے تو بھی کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، اور اگر 4 6 7 8 چمچ ڈال دیں گے تو بھی نہیں کھلایا جائے گا۔ اللہ نے انبیاء کرام کا ایک خاص مقام رکھا ہے، ہمارے پیارے نبی کا بھی ایک خاص مقام تھا۔ جب آپ اس کو اس پہ رکھیں گے تو دین کا حسن بھی لیں گے، شریعت کو بھی لیں گے، لیکن اس کو بالکل نہ ماننا، انکاری کر دینا صرف اس لیے کہ ہم نہیں مانتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور محبت کے نام پہ، نبی سے عشق کے نام پہ، اور نہ جانے کیا کیا ناموں پہ آپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے رتبے کے برابر یا کئی جگہ اس سے بھی بڑھا دیا جائے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ آئیے سنیے اس شعور کے ساتھ، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا، اور ان کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ کیا پتہ چلا؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم کہہ کر ماضی کے لوگوں کا غلوف تو بتا دیا۔ یا جو آپ کو کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا ثبوت ملتا ہے نا، تین، تثلیث، عیسیٰ، مریم اور جبرائیل، اور اسی طرح کئی عقائد ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں دین ایک ہی تھا، اور وہی تھا جس کو آپ لا الہ الا اللہ کی صورت میں پڑھتے ہیں، لیکن لمحے لمحے کے ساتھ بھٹکے۔ آج اگر ہم مسلمان یہود اور نصارہ کو دیکھ کر بھٹک رہے ہیں نا، تو نصارہ کس کو دیکھ کر بھٹکے؟ ایرانیوں کو۔ ان کے پاس کئی ایسے مت تھے کہ جس کی بنیاد پہ بت پرستی بھی تھی، مجسمہ پرستی بھی تھی۔ ہم ان آیات کی جب ڈیٹیل سے تفسیر کرتے ہیں تو وہ ساری ان کی ہسٹری ان کو سنائی جاتی ہے، تاکہ ہمیں تو پتہ چلے کہ ہم تو خود ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو خود راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کا غلوف کیا ہے؟ عصر حاضر کے مسلمانوں کا غلوف جہالت سے بھرا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غلوف، جو آحد تھا وہی احمد بن گیا، نعوذ باللہ۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں مگر میٹھے نبی کا روزہ، کچھ اس طرح کی باتیں۔ جب بھی کبھی کوئی نعت پڑھے تو 10 دفعہ سوچے پھر پڑھے۔ نعت پڑھنا بہت پیاری چیز ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی پڑھی جاتی تھی، لیکن نعت کے اشعار کیا ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ پھر اس طرح ائمہ کرام کے حوالے سے غلوف کیا ہے؟ کسی ایک امام کی بات کو لے کر قرآن حدیث کی صحیح بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اس کے امام کو آگے لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے غلوف کیا ہے کہ کچھ لوگ تو صحابہ کرام کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ صوفیہ کرام کے حوالے سے غلوف کیا ہے کہ ان کی کئی ایسی چیزیں جو بالکل پاسبل ہی نہیں، اسلام کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی، اس کو لے کے صوفیزم کے نام پہ کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ جب یہ صوفیزم کبھی شروع ہوا ہوگا تب بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ غلوف کا علاج قرآن اور شریعت ہے۔ صحیح علم دیتے جائیے، لوگ بری چیزیں چھوڑتے جائیں گے۔ غلوف کرنا شرک ہے، دین میں کمی بیشی کرنے کو غلوف کہتے ہیں، جو دین کا نقشہ بدل دے وہ غلوف ہے۔ روایت ہے بہت پیاری، بخاری کی 3445، حضرت عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس لیے صرف یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہمیں بھی یہی کہنا ہے انشاءاللہ۔